بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی۔ آج کا ٹاپک ہے 3 لیولز آف ریئلائزیشن، یعنی خدا کو پانے کے 3 درجے۔ دیکھیے، خدا یا گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر زمانے میں پایا گیا ہے، آج بھی پایا جاتا ہے۔ اینتھروپولوجی ایک انڈیپینڈنٹ ڈسپلن ہے جو پچھلے معاشروں کی اسٹڈی کرتا ہے، اسٹڈی آف پریمیٹیو سوسائٹیز، اسٹڈی آف پریمیٹیو سوسائٹی۔ تو لمبے ریسرچ کے بعد اینتھروپولوجسٹ اس پر ایگری کرتے ہیں کہ جتنے بھی سوسائٹیز یا سماج دنیا میں پائے گئے ہیں، سارے سماج میں گاڈ کا کانسیپٹ کامن ہے، یعنی ڈفرینٹ اس کے شیپ ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی سوسائٹی ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی جس میں گاڈ کا کانسیپٹ نہ پایا جاتا ہو، کیونکہ گاڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ انسان کے نیچر میں انٹرووون ہے۔ لیکن گاڈ کے بہت سارے یعنی ڈفرینٹ بلیف ہیں گاڈ کے بارے میں۔ میں سارے بلیف پر نہیں جاؤں گا، لیکن براڈ ڈویژن میں بیسیکلی 2 برانچز ہیں، ایک کو کہتے ہیں مونزم اور دوسرے کو کہتے ہیں مونوتھیزم، یعنی دویتواد اور ادویتواد، یا توحید اور وحدت وجود۔ جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے، میں نے پایا ہے کہ مونزم یا ادویتواد یا وحدت وجود اصل میں فلسافیکل کانسیپٹ ہے۔ تمام فلاسفرس اس کو مانتے رہے ہیں مور اور لیس۔ تو فلاسفی سے یہ کانسیپٹ کچھ ریلیجن میں آ گیا، یہ میری اسٹڈی بتاتی ہے اس کو۔ تو ایک ہے مونزم، مونسٹک کانسیپٹ، دوسرا ہے مونوتھیسٹک کانسیپٹ۔ مونوتھیسٹک کانسیپٹ کا مطلب ہے وہ توحید، یعنی خدا کو ایک ماننا، خدا کو ایک ماننا۔ تو مونزم پر یعنی وحدت وجود پر میں 2 کتابوں کا آپ کو حوالہ دوں گا، قوت القلوب اور رجنیش کی کنڈلنی اندر بسے۔ تو معرفت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یعنی خدا کی دریافت، خدا کی پہچان۔ معرفت کا لٹرل مطلب ہوتا ہے پہچان، ریئلائزیشن۔ آپ اس کو گیان کہتے ہیں ہندی میں۔ تو گیان یا معرفت یا ریئلائزیشن یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن میرے یہ بھی اسٹڈی ہے، میں زندگی مذہب کی اسٹڈی کی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہسٹری میں یعنی صحابہ یعنی کمپینینس آف دا پرافٹ کے بعد، یعنی میرے علم کے مطابق کسی کو معرفت اعلیٰ درجے کی حاصل ہی نہیں ہوئی، حاصل ہی نہیں ہوئی۔ سب لوگ معرفت کے نام سے کچھ اور چیزوں کو جانتے رہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے سبب یہ تھا کہ جیسا کہ میں نے 2 کتابیں بتائی ہیں، قوت القلوب اور کنڈلنی اندر بسے، یہ لوگ سمجھتے رہے
کہ معرفت یا گیان یہاں پر ہے, دل کے اندر ہے. تو سارے لوگ دل کے اندر اس کو ڈھونڈتے رہے, مسلم صوفی بھی اور نان مسلم سیکر بھی, دونوں. یہاں تو تھی نہیں وہ, تو ملتی کیسے ان کو؟ یہاں میں آپ کو مثال دوں گا الکیمی کی. الکیمی کیا چیز ہے؟ الکیمی جو ہے یہ ایک گریک فلاسفر نے یہ کانسیپٹ دیا, ارسطاٹل نے. ارسطاٹل جو 4th سینچری بیسی کا آدمی تھا, اس کے ایک کانسیپٹ کو لے کر سارے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ کوئی بھی میٹل کنورٹ ہو کر گولڈ بن سکتا ہے. تو الکیمی کا مطلب کیا ہے؟ ٹو چینج این آرڈنری میٹل انٹو گولڈ, یہ ہے الکیمی. تو تقریباً 2000 سال تک, جس میں مسلمانوں کے زمانے بھی شامل ہے, لوگ الکیمی میں بڑی بڑی محنتیں کرتے رہے, بڑی بڑی محنتیں. اسلام مسلم عہد میں بنو امیہ میں یزید کے بعد جو خلیفہ ہوا تھا ان کا, وہ بھی اسی میں مبتلا تھا, لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. کیونکہ دیکھیے گولڈ کہاں ہے؟ گولڈ زمین کے اندر مائن میں ہے, مائن, MINE, مائن. وہ ڈھونڈ رہے تھے کہاں؟ میٹل میں, یعنی لوہے میں اور اس میں جست میں یا کاپر میں. تو گولڈ جو تھا وہ کاپر میں یا گولڈ آئرن میں تھا ہی نہیں, وہ تو زمین کے اندر مائن میں تھا. تو ان کو ملا بھی نہیں. جس گولڈ کو نیچر نے زمین میں مائن کے اندر بنایا تھا, رکھا تھا, اس گولڈ کو وہ ڈھونڈتے رہے ڈفرینٹ میٹل میں, تو ملا بھی نہیں ان کو. ایسے ہی معاملہ ہوا ان لوگوں کا جو گیان کی تلاش میں تھے, وہ ڈھونڈتے رہے دل میں, وہ دل میں وہ تھا ہی نہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں آج اس سے اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ آور ہارٹ از سمپلی اے سورس آف بلڈ سرکولیشن. تھنکنگ کا اس میں پروسیس نہیں چلتا ہارٹ میں, ایموشن کا پروسیس نہیں چلتا, سب کچھ مائنڈ میں ہوتا ہے. تو مائنڈ بیسڈ جو معرفت تھی, وہ لوگ اس سے انویئر تھے لوگ. تو ہارٹ بیسڈ معرفت ڈھونڈتے رہے, اور یہاں تو وہ تھی ہی نہیں. تو معرفت جو کہ سب سے بڑی چیز ہے, یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ جو سب سے بڑی چیز ہے, اسی سے انسان محروم رہ گیا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ انسان نے اور چیزیں تو پائیں, بہت ساری چیزیں, لیکن وہ چیز نہیں پائی جو سب سے بڑی چیز تھی, سب سے بڑا گول تھا اس کا. اب دیکھیے کہ مانیز و مانیتھیزم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا میں, پھر 3 لیول کے بارے میں عرض کروں گا. مانیزم کیا ہے؟ مانیزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ورلڈ اسپرٹ ہے, پرویٹ کر رہی پوری یونیورس میں, ایک ہی اسپرٹ ہے, وہ ہے انویزیبل. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ انویزیبل اسپرٹ ہے, تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مین ہے, اینیمل ہے, ماؤنٹین ہے, اوشن ہے, یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس انویزیبل اسپرٹ کا یہ سب مینیفیسٹیشن ہے, یہ کہہ دیا. حالانکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ورلڈ اسپرٹ اگر وہ گاڈ ہے تو گاڈ کو بٹنا نہیں چاہیے, ڈویزبل دینا چاہیے, انڈیویزبل ہونا چاہیے. یعنی گاڈ جو ہے وہ اس کو ٹکڑا نہیں ہو سکتا ہے, وہ ایک ہی رہے گا. تو یہاں پر کیا ہے, گاڈ جو ہے بکھر گیا, اس لیے کہ ہمارا فوکس کسی ایسی بڑی سطح پر رہا نہیں. اگر ہم مانیں کہ گاڈ ایک بہت بڑی ایک کوئی چیز ہے تو اس پر فوکس ہمارا قائم ہوگا. لیکن اگر گاڈ اسکیٹرڈ وے میں, چونٹی میں بھی ہے, پیڑ میں بھی ہے,
सांप में भी है, पत्थर में भी है, तो हमारा फोकस ही बिखर जाता है। तो यह है मॉनिज्म का कॉन्सेप्ट। तौहीद में इस वक्त मुझे तौहीद के बारे में कहना है कि 3 लेवल जो है, मैंने जो कहा उसको दोस्तों ताल्लुक ज़्यादा तौहीद से है, वननेस ऑफ गॉड से। तो तौहीद में यह है कि खुदा एक है, और दूसरी जो क्रिएशन है, कि जिस चीज को मॉनिज्म में माना जाता है मैनिफेस्टेशन, उसको तौहीद माना जाता है क्रिएशन। यानी यहां पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन वो क्रिएटर और क्रिएशन का है। वहां पर जो इक्वेशन है वो स्पिरिट और मैनिफेस्टेशन का है। ये फर्क है दोनों में। तो देखिए, तौहीद में यानी वननेस ऑफ गॉड में या मोनोथीइज्म में आज जो आप देख रहे हैं वो भी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको भी लोग समझ नहीं पाते। इसी के बारे में कहना चाहता हूं मैं कि 3 लेवल हैं, 3 लेवल। एक है लेवल क्या, रिचुअलिस्टिक लेवल, दूसरा है रैशनल लेवल, तीसरा है इंट्यूशनल लेवल। रिचुअलिस्टिक लेवल, रैशनल लेवल, इंट्यूशनल लेवल। तो आमतौर पर जो आप जानते हैं किस चीज को, कि एक खुदा को मानने वाले क्या कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स पे फंसे हुए हैं। जैसे आज के मुसलमानों में क्या है, बहुत आम है कि मोबाइल के अंदर वो डाल लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है या अल्लाह अकबर है या अजान है। तो जब आप उनको आप डायल करते हैं तो वहां से आवाज आती है, कहीं अजान की आवाज आई, कहीं क़िरात की आवाज आई, और समझते हैं कि वो खुदा को उन्होंने वहां पर अपने मोबाइल में रख लिया। ऐसे घरों में जाएं आप तो बड़ा बड़ा लिख करके अल्लाह लिखा रहेगा, अल्लाह अकबर लिखा रहेगा, कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा रहेगा, उस दीवानों पर लगाए रहेंगे। एक साल के बाद मेरे पास आए, उनके पास एक स्टिकर था, एक स्टिकर, उस पर लिखा हुआ था कुछ अल्लाह अकबर या क्या कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसको आप अपने हर जगह चिपकाइए। तो एक कैंपेन चला रहे थे, घर घर वो हर जगह दीवार पर हर जगह चिपकाया गया स्टिकर को। तो ये समझते हैं कि खुदा को एक मानते हैं, वो नहीं, खुदा के नाम पर कुछ रिचुअल से मानते हैं वो। आज जो है नमाज भी रिचुअल बन गई है, रोजा भी रिचुअल बन गया है, हज भी रिचुअल बन गया है। रिचुअल मतलब रस्म, स्पिरिटलेस एक प्रैक्टिस। अगर स्पिरिट हो तब तो वो अमल होगा, स्पिरिट ना हो तो वो रिचुअल होगा। तो आज एक खुदा को मानने वाले जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एक तो लेवल वो है रिचुअल्स का, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। आजकल एक लफ्ज चलता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। हु आर दोस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स? वही सिर्फ यह है कि वो नमाज पढ़ लिया उन्होंने जा करके, और सर पर टोपी रख लिया उन्होंने, या घर में स्टिकर लगा लिया, इस साल में आज के लिए चले गए। ये क्या होता है? रस्म, रिचुअल्स, यानी दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ गॉड ऑलमाइटी। जब आप तौहीद को या वननेस ऑफ गॉड को रिचुअल्स में ढालें तो इस माने कि आपने उसको रिड्यूस किया। किसी एक स्कॉलर ने कहा है कि एवरी रिलीजन बिगिंस एज एन आइडियोलॉजी, बट आफ्टर सम जनरेशंस इट इज रिड्यूस टू अ कल्चर। कल्चर क्या है? वही रिचुअल्स, सेट ऑफ रिचुअल्स। तो मजहब शुरू होता है तो आइडियोलॉजी होता है, वो एक स्पिरिट होता है वो, लेकिन जब जनरेशन ऑफ जनरेशन वो होता है, गिरावट आती है, होते होते आखिर में क्या होता है? सेट ऑफ रिचुअल्स बनकर रह जाता है वो। तो एक लेवल ये है, आज कॉमनली यही लेवल आप देखेंगे इधर उधर। जो भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहा जाता है वो सब इसी लेवल पर है। सो कॉल्ड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है उसी लेवल पर है। कुछ रिचुअल्स को ले रखा है, खास तरह कपड़ा पहनेंगे और सर पर टोपी रखेंगे
یا کچھ خاص وقتوں میں کچھ ریچولز کر لیں گے جس کو انہوں نے کہیں کہ یہ نماز ہے یہ حج ہے, لیکن اسپرٹ کچھ بھی نہیں. رہنمائے زندگی. اسپرٹ کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے محبت, خدا آپ کا کنسرن بن گیا ہو. مجھے ایک امریکن رائٹر کا بہت پسند ہے جو میں نے کئی بار دہرایا بھی ہے, ایک کتاب لکھی اسلام پر. اس نے لکھا ہے اس میں کہ اللہ از دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام. نہیں, دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. اس کا سینٹینس ہے کتاب میں کہ دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. تو یہ جب بن نہ جائے, آپ کا خدا جو ہے آپ کا گریٹسٹ کنسرن نہ بن جائے, تو پھر ریچول ہے وہ کچھ بھی کوئی خاصیت نہیں ہے. وہی آپ کا گول ہو, وہی آپ کا ٹارگیٹ ہو, وہی آپ کا کنسرن ہو, آپ کے ایموشنس اسی سے جڑے ہوئے ہوں, آپ کی سوچ اسی سے جڑی ہوئی ہو. یعنی گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ, گاڈ اورینٹڈ اسپیچ, گاڈ اورینٹڈ ایکٹیویٹیز, گاڈ اورینٹڈ بہیویئر, یہ سب پیدا ہو جائے تو پھر اس معنی ہے کہ وہاں پر آپ کا جو بلیف ہے, آپ کا جو عقیدہ ہے, وہ اسپرٹ بیسڈ ہے. اسپرٹ بیسڈ, اسپرٹ پر قائم ہے. نہیں تو پھر ریچول بیسڈ ہے, وہ ریچول بیسڈ ہے, وہ کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے. تو آج کل جہاں بھی آپ جائیے دھوم ہے اسلام کی, مذہب کی. وہ دھوم کس چیز کی ہے؟ ریچولس کی دھوم ہے. میں نے ایک کتاب, ایک آرٹیکل پڑھا ایک امریکن میگزین میں, ریٹرن ٹو ریلیجن. ایک امریکن میگزین میں ایک آرٹیکل تھا ریٹرن ٹو ریلیجن. اس میں یہ بتایا تھا اسے مسجدوں میں جاؤ تو وہاں بھیڑ ہے, مندر میں جاؤ تو وہاں بھیڑ ہے, وہاں جاؤ گرودوارا میں جاؤ تو وہاں بھیڑ ہے, چرچ میں جاؤ تو وہاں بھیڑ ہے. تو اس کو لگا ریٹرن ٹو ریلیجن. ریٹرن ٹو ریچولس تھا وہ ریٹرن ٹو ریلیجن نہیں ہے. اسپرٹلیس ریچولس کی طرف لوٹے ہیں لوگ, نہ کہ مذہب کی طرف لوٹے ہیں. تو یہ ایک لیول یہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ ریچولسٹک لیول. دوسرا لیول جو ہے وہ ہے ریشنل لیول, یعنی گاڈ کو ریشنل لیول پر ڈسکور کرنا. یہ اس سے آگے کا ہے, کیونکہ آپ سوچتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, پھر آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ دیر از اے گاڈ. جیسے ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. اسی کو لے کر کے کسی نے کہا کہ آئی ایم دیئر فور گاڈ از, آئی ایم دیئر فور گاڈ از. یہ ہے ریشنل لیول پر خدا کو پانا, ریشنل لیول پر خدا کو پانا. لیکن یہاں میں کہوں گا کہ ریشنل لیول پر خدا کو پانا بہت ادھورا پانا ہے. یہ سارا 50-50 کا معاملہ ہے. اگر کوئی ریشنل لیول پر خدا کو پا جائے, مطلب لاجک سے, سائنس سے, فلسافیکل اسٹڈیز سے خدا کو پا جائے, تو وہ پانا جو ہے وہ ادھورا پانا ہے. کیوں ادھورا پانا ہے؟ کیونکہ یہ سارے لوگ جہاں پہنچاتے ہیں وہ ہوتا ہے پرابیبلٹی, یعنی پرابیبلی دیر از اے گاڈ. یہ جو اسٹڈیز ہیں فلاسفی میں, سائنس میں کی گئی ہیں اکیڈمک لیول پر, وہ انسان کہاں پر پہنچاتی ہے؟ پرابیبلٹی تک پہنچاتی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس جو ہے آدمی کو صرف پرابیبلٹی تک پہنچاتی ہے, پرابیبلٹی تک. پرابیبلی دیر از اے گاڈ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 50% ہے. پرابیبلٹی آپ کو صرف 50% تک پہنچاتی ہے. 50% یہ چانس ہے خدا ہو, اور 50% کیا چانس الٹا ہے. تو اگر آپ کو لاجیکل انالیسس سے, سائنٹیفک اسٹڈیز سے خدا مل جائے تو وہ
پرابیبل گاڈ ملا آپ کو. اس میں دوسرا ایک اور بھی یعنی ایک اندیشہ ہے. وہ اندیشہ کیا ہے کہ زندگی میں دیکھیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تھنکنگ لیول پہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ بہت چیزیں ہیں. بس اب سفرنگ ہے. کسی کا کوئی ریلیٹو مر گیا, کسی کو بزنس میں گھاٹا ہو گیا, کسی کا جاب چلا گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ گاڈ ہوتا تو مجھے بچا لیتا, گاڈ ہوتا تو مجھے بچا لیتا. اب یہاں پر اس کا ڈاؤٹ آ گیا اس. تو پرابیبلٹی کے لیول پر اگر آپ نے خدا کو پایا ہے تو ہر وقت آپ رسک ہے, وہ رسک کہ کوئی بھی ایسا زندگی میں آئے جھٹکا تو بس آپ شک میں پڑ جائیں گے, شاید خدا ہے کہ نہیں ہے, ہوتا تو مجھے بچاتا. تو ریشنل لیول پر خدا کو پانا ادھورا پانا ہے. یہ اس کے اندر کوئی سرٹینٹی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے, اور خدا سے آپ کو کوئی اٹیچمنٹ بھی نہیں ہوتا. مثلا آپ سائنسدانوں نے ڈسکور کیا کہ جیو سینٹرک تھیوری غلط ہے اور ہیلو سینٹرک تھیوری صحیح ہے. آج کی جو سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ گریک فلاسفر نے جو مانا تھا کہ زمین سینٹر میں ہے, سورج گھوم رہا ہے, یعنی جیو سینٹرک تھیوری, وہ صحیح نہیں تھی, غلط تھی. اب جو دریافت ہوئی ہے وہ کہ سورج سینٹر میں اور زمین اور سب پلانٹ گھوم رہے ہیں. لیکن یہ ڈسکوری ایک ریشنل ڈسکوری ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے ایموشنس اس سے جڑ گئے ہوں. جو آدمی ہیلیو سینٹرک تھیوری کو مانتا ہو تو اس کا تھوڑی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے اس کے ایموشن جڑ گئے ہوں, ایموشنل اٹیچمنٹ سے ہو گیا ہو. بس ایک مانتا ہے بس ریشنل لیول پر. تو ریشنل لیول پر اگر کسی کو گاڈ ملا, سچ پوچھے تو وہ بہت ہی ادھورا گاڈ ملا, جو اس زندگی میں سمندر بن کر داخل نہیں ہوگا, اس کی زندگی میں کوئی لائٹ نہیں پیدا ہوگا, اس کی زندگی میں کوئی ارتھکویک نہیں آئے گا. تو یہ ریشنل لیول پر خدا کو پانا, میں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں جس میں ریشنل پروف دیا خدا کی ایگزسٹنس کا. لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہمارے ایک تھے ہمارے بزرگ مولانا عبدالباری ندوی, تو اس قسم کی کتابوں کو جو ریشنل لیول پر خدا کو پروو کرنا, اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ رکانے کی کشتی ہے. یعنی پرافٹ آف اسلام کا ایک قصہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ میں تھے, تو وہاں پر ایک ریسلر ہوا کرتا تھا, ایک پہلوان, اس کا نام تھا رکانا. تو پرافٹ کہیں چل رہے تھے تو مل گیا وہ, تو اسے کہا کہ محمد تم کہتے ہو کہ خدا تم پیغمبر ہو, پرافٹ آف گاڈ ہو, تو مجھ کو پٹک دو کشتی میں تو میں مانوں گا. تو رسول اللہ اسے کشتی لڑے اور اس کو پٹک دیا. تو اسے کہا نہیں, ایک بار نہیں, یہ تو ایک بار نہیں مانوں گا. دوسری بار لڑائی ہو گیا ہماری, تو دوسری بار بھی کشتی ہوئی, تو پھر آپ نے پٹک دیا اس کو. تو وہ باہر ہوا, آپ کو مان گیا کہ آپ پیغمبر ہیں. لیکن یہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر کا یہی بیس نہیں ہے, یہ مشن نہیں ہے کہ پہلوانی کرے. وہ پیغمبر ریسلر نہیں ہوتا. یہ تو ایک اتفاقی, ایک جزوی بات ہے, اتفاقی بات ہے کہ ایک شخص ایسا تھا اس مائنڈ سیٹ کا, تو ایسا کر دیا آپ نے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ ریشنل لیول پر خدا کو پروو کرنا رکانے کشتی ہے. میں اس سے ہی مانتا ہوں.